السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ وجزاکم اللہ احسن الجزاء فی العاجل والآجل، داعین اللہ جل شأنہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسہل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی وبعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 46 ہے، یعنی 46واں سبق۔ اور آج کے سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ احادیث 2556 سے لے کر 2558 انشاءاللہ حسب معمول اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے قبل وضاحت الفاظ اور عبارات کی قدر وضاحت بھی کی جائے گی، اور اسی طرح حدیث کی اسنادی حیثیت کے بارے میں بھی اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اس جانب بھی اشارہ کیا جائے گا۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ تو آتے ہیں آج کے اس سبق کے حوالے سے، دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب المناسک، حج کے مناسک یا عبادات کے سلسلے میں چیپٹر ہے، اس میں جو ابواب دیے گئے یا آگے آئیں گے، سر دست سابقہ سبق کے حوالے سے ہم نے ایک طویل حدیث جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج پر مشتمل تھی وہ ہم نے پڑھی۔ تو اس حدیث کے پڑھنے سے ایک خاکہ ہمارے ذہن میں اس حج کے بارے میں آیا۔ تو انشاءاللہ مزید حج کے ہی موضوع پر آگے احادیث آ رہی ہیں، کیونکہ حج کے خاصے مسائل اور احکامات ہیں۔ فقہ کی کتب میں تو بہت زیادہ تفصیل سے وہ دیے گئے ہیں، اور یہاں مشکوٰۃ میں مؤلف رحمہ اللہ نے چند احادیث پر اکتفا کیا ہے اختصار کے پیش نظر دیگر موضوعات کی طرح۔ تو انشاءاللہ ہم جہاں تک ہو سکا حج کے بارے میں جو بڑے بڑے موٹے مسائل ہیں ان کا ہمیں پتہ چل جائے گا، چونکہ رکن ہے اسلام کے ارکان میں سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ سے یہ فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے حج کے بارے میں باتیں سیکھ لو۔ مناسک عبادات کا طور طریقہ آپ نے عملاً کر کے دکھایا، اور صحابہ نے دیکھا اور پھر بیان کیا۔ یہ امت کے لیے بہت بڑی آسانی ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام زبان اقدس سے بھی اور اپنے عمل سے بھی پہنچایا۔ تو آتے ہیں آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس حج کے سلسلے میں جو حدیث ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بڑی اہم ہے یہ حدیث، یا آگے بھی کچھ احادیث آئیں گی جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت کی گئی ہیں۔ تو اس اعتبار سے ایک تو وہ آپ کی گھر والی تھیں، اور دوسرا یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بابرکت مبارک سفر میں ہم سفر تھیں، اور پھر یہ کہ اللہ پاک نے ہماری یہ جو والدہ ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے ذریعے یا ان کے ذریعے ہماری جو خواتین ہیں ان کی بھی رہنمائی فرمائی کئی مسائل میں، خاص طور پر صرف مقام پر جب آپ پہنچے آپ کا قافلہ، تو ان کو ماہواری کے ایام آ گئے۔
تو اب کیا کیا جائے گا؟ یا ایسے عام طور پر آج کل جو خواتین ہیں وہ ایسے مسائل سے دو چار ہوتی ہیں جو کہ حج کے لیے گئی ہوں یا عمرہ کے لیے، تو اس سلسلے میں بھی یہ رہنمائی امت کو دی گئی۔ ہر کام اللہ کی حکمت ہے۔ پڑھتے ہیں، یہ حدیث بھی پڑھتے ہیں اوپر جو پچھلے سبق میں جو حدیث تھی وہ ہم نے جو ذکر کی، اسی کا یہ ایک حصہ ہے، یہ ایک مختلف الفاظ کے ساتھ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتی ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے حجۃ الوداع کے موقع پر، یا حجۃ الوداع میں حج ادا کرنے کے لیے۔ منا من احل بعمرۃ، تو ہم میں سے ہی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے احرام باندھا عمرے کا، یعنی جو تلبیہ پکارا وہ عمرے کی نیت سے پکارا، اللہم لبیک عمرۃ، فمنا من احل بعمرۃ ومنا من احل بحج، اور ہم میں سے وہ بھی تھے کہ جو جنہوں نے تلبیہ پکارا حج کی نیت سے، احل بحج۔ فلما قدمنا مکہ تھا، جب ہم مکہ پہنچے آئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احل بعمرۃ ولم یہد فلیحلل، جس شخص نے تلبیہ کہا تھا یا نیت کی تھی عمرہ ادا کی ادائیگی کی، من احل بعمرۃ ولم یہد، اور وہ اپنے ساتھ قربانی بھی نہیں لایا، قربانی کرنے کے لیے اس نے قربانی بھی نہیں دی، فلیحلل، تو اسے چاہیے کہ وہ حلال ہو جائے۔ اب کئی بار اس بات کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی لے کر آیا مدینہ سے ہی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا، آپ نے بھی اور ان لوگوں نے بھی عمرہ کرنے کے بعد اپنا مروہ پہاڑی پر بال کٹوائے اور حلال ہو گئے، اور آپ نے یہی حکم دیا۔ اس حدیث میں بھی یہی تذکرہ ہے، فلیحلل، اسے چاہیے کہ وہ حلال ہو جائے عمرہ کرنے کے بعد، جی، ولم یہدے، جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں اور نہ ہی اس نے قربانی کا جانور کیا ہے۔ ومن احرم بعمرۃ، اور جس شخص نے احرام باندھا ہے عمرہ کی نیت سے، عمرہ کی ادائیگی کی نیت سے، وعہدہ، اور اس نے قربانی بھی دی، یعنی قربانی وہ اپنی مدینہ سے ساتھ لے کے آیا تھا اپنے، عہدہ، اور اس نے قربانی بھی کر دی، فلیحل بالحج، تو اسے چاہیے کہ وہ اب تلبیہ پکارے حج کا، حج کی نیت سے وہ تلبیہ کہے، اللہم لبیک حجۃ، فلیحل بالحج مع العمرہ، عمرہ کے ساتھ۔ یہ بھی کہہ سکتا ہے اللہم لبیک عمرۃ وحجہ، حجۃ، ٹھیک ہے جی، یعنی جب اکٹھا کرنا ہو حج کران تو پھر عمرہ اور حج، اللہم لبیک عمرۃ وحجۃ، اس طرح کہے۔ اگر تمتع کرنا ہو تو پھر پہلے عمرہ کر لے، اللہم لبیک عمرۃ، اور مکہ جا کر عمرہ کرے پورا مکمل، اور یہ صورت میں ہے کہ اس کی قربانی اس کے ساتھ نہیں، نہ وہ یہاں سے گھر سے لے کے گیا ہے، احرام کھول دے گا اور حلال ہو جائے گا مکمل، کپڑے بھی دوسرے پہن لے گا، اور 8ویں ذی الحج کو پھر دوبارہ وہ مکہ سے ہی اپنے اپنے جو کمرے رومز ہوں گے جو لیے ہوتے ہیں حاجیوں نے، یا مکہ میں رہتے ہیں رہنے والے مکہ کی کسی جگہ میں، تو وہ اپنی اپنے ٹیمپوں سے اپنی
اپنے اپنے رومز، کمرے جو ہیں ان میں سے ہی وہ اپنا احرام باندھیں گے اور حج کی نیت کرتے ہوئے تلبیہ پکاریں گے، اللہم لبیک حجۃ۔ یہ ہے 8ویں ذی الحج یعنی یوم الترویہ کو۔ میرا خیال ہے سمجھ آ رہی ہے آپ کو، آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی استاد۔ ماشاء اللہ۔ جب کوئی کنفیوژن آئے تو پوچھ لیا کرو ساتھ۔ فَلْيُحِلَّ بِالْحَجِّ، معلوم رات سے چاہیے کہ وہ یعنی جو قربانی ساتھ لے کے آیا ہے، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَحْدَىٰ فَلْيُحِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ حج کی نیت کرے، تلبیہ پکارے عمرہ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ حج قران ہوگا یہ۔ ثم لا يحل، پھر وہ حلال بھی نہ ہو، یعنی وہ احرام نہ اتارے صفا کے مروہ کے بعد جب سعی کر لے تو، حتیٰ یحل منہما، یہاں تک کہ وہ دونوں یعنی عمرہ اور حج دونوں سے اکٹھا وہ پورا کر کے حلال ہو جائے، حتیٰ یحل منہما، وہ احرام میں ہی رہے گا۔ فی روایتاً، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، فلا یحل، تو وہ شخص جو ہے وہ حلال نہ ہو، یعنی کون شخص؟ جو اپنی قربانی ساتھ لے کے آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی عمل کیا تھا، وہ حلال نہ ہو، احرام نہ اتارے، احرام میں ہی رہے، حتیٰ یحل بنحر ہدیہ، یہاں تک کہ وہ حج پورا کر کے بنحر ہدیہ، اپنی یعنی قربانی کا جانور قربان کرنے کے ساتھ ہی حلال ہوگا، حتیٰ یحل بنحر ہدیہ، اور یہ کس دن ہوگا؟ 10 ذی الحج کو، 10 کو سر؟ جی 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 سر۔ 10 کو، یوم النحر کو، جو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے یوم النحر، اسی دن ہی وہ پھر وہ 4 کام جو ہیں وہ کرنے کے بعد، ساتھ ہی قربانی بھی ہے تو اس کے ساتھ وہ دوسرے کپڑے پہن سکتا ہے، لیکن ابھی وہ کلی حلال نہیں ہوا، ابھی اس پر کچھ پابندیاں ہیں، اور وہ پابندیاں آگے چل کے اب بیان کریں گے۔ ہر چیز کی آزادی ہوتی ہے سوائے اپنی بیوی کے پاس جانے کے، جب تک طواف افاضہ نہ کر لے، مکہ جا کر مکہ طواف افاضہ کر لے، جسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں، وہ رکن حج کا، اس کے بعد وہ کلی طور پر حلال ہو جاتا ہے، حتیٰ یحل بنحر ہدیہ، یہاں تک کہ وہ حلال ہوگا اپنی قربانی کو نحر کرنے کے ساتھ 10 ذی الحج کو، اس وقت تک احرام باندھا رکھے گا۔ ومن احل بحج فلیتم حجہ، جس شخص نے اکیلے حج کا ہی احرام باندھا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے حج کو پورا کرے، کو عمرہ وغیرہ اسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلا طواف کرنے کی اور سعی صفا مروہ کی۔ حالت کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ جو روایت کر رہی ہیں اپنا اس حدیث کو، فحض تو، میں حائضہ ہو گئی، فحض تو، مجھے ماہواری کے ایام آ گئے، تو ولم اطف بالبیت، تو میں نہ کر سکی بیت اللہ کا طواف۔ ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں خاتون کو مسجد میں یا حرم میں اندر، مسجد کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، میں نہ کر سکی بیت اللہ کا طواف، ولا بین الصفا والمروہ، اور نہ ہی صفا اور مروہ کے درمیان جو طواف ہے وہ تو البتہ ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ یہ اٹیچ ہے طواف کے ساتھ سعی بھی بین الصفا ہاں۔ والمروہ، اس لیے وہ بھی نہیں کی انہوں نے۔ اچھا جی، عمرہ کیا ہی نہیں، مطلب ہے نہ طواف کیا نہ پھر سعی کی بین صفا والمروہ، فائدہ نہیں تھا اس کا۔ فلم ازل حائضا، میں مسلسل حائضہ رہی یعنی حید کی حالت میں، حتیٰ کانا یوم عرفہ تھا، یہاں تک کہ عرفات کا دن آ گیا، یوم عرفہ یہ ہوتا ہے 9 ذی الحج کو، کہتی ہیں کہ 9 ذی الحج تک میں مسلسل حید میں رہی، ولم احلل الا بعمرۃ،
اور میں نے تو جو نیت کی تھی وہ نہیں نیت کی میں نے، مگر عمرے کی ہی، میں نے عمرے کی نیت کی تھی۔ لیکن جب یہ معاملہ بن گیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ میری رہنمائی فرمائی، آمرانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا، ان کو راسی، میں اپنے بالوں کو کھول لوں، سر کے بال جو ہیں، ان کو راسی، میں اپنا سر کھول لوں، وہ ام تشتا، اور کنگھی وغیرہ کروں، یعنی صفائی کروں اور پھر کنگھی کروں، وَأُحِلَّ بالحج، اور میں حج کا تلبیہ پکاروں، حج کی نیت کر لوں۔ اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی کوئی صورت اگر بن جائے تو آدمی جو ہے وہ عمرے کی نیت کی بھی ہو تو وہ اس کو حج میں منتقل کر سکتا ہے۔ تو اب نیت جو ہے یہاں سے حج کی کر لی انہوں نے، تو حج مفرد بھی ہوتا ہے صرف حج، جس میں عمرہ نہیں ہوتا۔ وَأَن تَشِدَ وَأُحِلَّ بِالْحَجِّ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات فرمائی، میں اپنا سر کھول لوں اور کنگھی کروں، صفائی کروں، اور پھر میں احرام باندھ لوں حج کا، وَأُحِلَّ بِالْحَجِّ، حج عورت کا تو وہی احرام ہوتا ہے جو کپڑے ہوتے ہیں، مراد اس سے نیت ہوتی ہے، تلبیہ، اسی کو کہتے ہیں احرام۔ وَأَتْرُكَ الْعُمْرَةَ، اور میں نے چھوڑ دیا، یعنی یہ بھی کہ میں چھوڑ دوں عمرہ، یہ اللہ کے نبی نے مجھے اپنا بات فرمائی۔ افعال تو میں نے ایسے ہی کر لیا، ایسے ہی میں نے کیا، حتیٰ قضی تو حجی، یہاں تک کہ میں نے پورا کیا اپنا حج۔ بعث معی عبد الرحمن ابن ابی بکر، تو جب حج پورا کر لیا، جیسے کہ دیگر روایات میں اس کی تفصیل بھی آتی ہے، یہاں قدر مختصر ہے، یہاں تک کہ میں نے حج پورا کیا، بعث معی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھیجا میرے ساتھ معی عبد الرحمن بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابو بکر کو، یہ کیا لگتے ہیں آپ کے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ان کے بھائی۔ بھائی ہیں، ابو بکر کے بیٹے ہوئے نا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اللہ کے رسول نے میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیجا، عبد الرحمن کو، وہ امرانی، اور مجھے حکم دیا، ان آتا میرا مکان عمرتی، میں اب عمرہ کر لوں اپنے اس عمرہ کی جگہ جو میں نے شروع کیا تھا، اور پھر اس کو میں نے کنورٹ کیا اس میں حج میں، تو میں اس کی جگہ اب عمرہ کر لوں، من التنعیم، تنعیم سے۔ اب یہ جگہ تنعیم جو ہے اس کو مسجد عائشہ اس لیے کہتے ہیں، دوسرا نام اس کا مسجد عائشہ ہے، یہ سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہاں عمرے کے لیے احرام باندھا تھا، اسی جگہ سے ہی، اسی جگہ پر یہ مسجد بن گئی ہے جس کا نام ہے مسجد عائشہ، یہ تنعیم جگہ ہے، یہ اس وقت قریب ترین دل کی جگہ تھی حرم سے باہر، کیونکہ اہل مکہ جو اگر عمرہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں سے احرام باندھ کر قریب ترین جو جگہ چاروں طرف مکہ کے حرم سے باہر نکلنا ہے، انہوں نے بس ایک قدم باہر نکل آئے، نکل کے پھر وہ وہاں سے نیت کر کے تو واپس جا کر عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو سر جو ایسے جو جدہ وغیرہ ہیں وہ بھی جیسے میقات سے تو اندر ہی ہیں، تو وہ لوگ بھی اپنے گھروں سے احرام باندھ کے آ جائیں؟ دیکھیے احرام کے اندر ہے، اگر تو اس سائڈ میں جو اپنا میقات ہے اس میں وہ جی اندر سر۔ ہیں تو وہ وہیں سے ہی احرام باندھیں گے، جو کہ جدہ کے رہائشی ہیں اصل، مستقل جی جی پرماننٹ، جو رہائشی جی پرماننٹ نہیں ہے ان کے لیے اجازت نہیں ہے یہ۔ سر، جیسے ہمارے ساتھ کچھ لوگ حج پہ گئے تھے تو ان لوگوں کے جدہ میں رشتے دار تھے، جی وہ ان کے گھر ملنے گئے اور وہاں سے ہی احرام باندھ کے آئے کہ ہم نے کیا، تو میں نے جو جتنا سنا پڑا وہ یہی ہے کہ میقات سے ہی احرام باندھنا چاہیے۔ نہیں، ان کے لیے جو بیرونی لوگ ہیں ان کے لیے میقات پہ جانا پڑے گا، سر چاہے وہ 10 بھی اگر کرنا چاہیں عمرے تو 10 دفعہ اس میقات پہ جائیں؟ میقات پہ چلے جائیں تو 10 کر لیں، جی بغیر سر۔ میقات کی یہ جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے، لوگ تو بس حرم میں جاتے ہیں، یہ یہاں کے لوگ عمرہ کرنے تو دھڑا دھڑ عمرے سر پہ عمرہ کرتے ہیں۔
اور بالکل بالکل مسجد عائشہ کے پاس جا کر تنعیم جگہ پہ، سر مسجد اس کا جرانہ کا بھی پلیز واضح کر دیں، اس میں بھی لوگ جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے احرام باندھا تھا، تو اس یہ کے بارے احرامہ میں جو کیا ہے حکم اس میں سے بھی آپ نے عمرہ کیا نا، جب آپ بنو حوادر و ثقیف سے، اہل طائف سے جی جب جی آپ نے لڑائی کی جہاد، اور اس کے جی بعد غنیمتوں کا مال ملا، وہاں انہوں نے ڈویژن بھی فرمائی جی غنیمتوں جی کے مال کی، اور پھر اس کے بعد وہیں سے آپ نے احرام باندھا، کیونکہ وہ حرم سے باہر تھی جگہ، تو جی پھر سر. آپ مکہ داخل ہوئے تو وہ احرام کی حالت میں داخل ہوئے، تو یہ عمرہ تو جو سر یہ احرامہ. سنت جی. تو سر یہ سنت رسول کو اگر ہم اس سینس میں دیکھیں، اس کو فالو کرتے ہوئے اگر کریں تو یہاں سے کر سکتے ہیں یا نہیں کرنا چاہیے، میقات سے ہی کرنا چاہیے؟ بات تو یہ ہے نا کہ وہ اپنا اس طرح کوئی باہر سے آ رہا ہے آدمی جی سر. اور اپنا اور حرم میں داخل ہو رہا ہے، جی ٹھیک ہے، تو وہ نیت اس کی عمرے کی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں عمرہ کروں یا حج، تو اس کے جی لیے سر. احرام جو ہے وہ اپنے میقات سے احرام باندھے بغیر تو گزرنا حرام ہے، لیکن یہ جی جو طریقہ تھا نا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، ان میں اکثریت جو ہے وہ مکہ اہل مکہ کی تھی غالباً، جی جی کہ اپنا یا اہل مدینہ کی تھی، بہرحال وہ ملے جلے تھے، اور پھر وہ ایک عرصہ وہ مکہ سے باہر ٹھہرے، مکے کے اندر نہیں ٹھہرے، وہ ہل جی اپنا حرم سے باہر وہ ٹھہرے، اور میقات سے بھی باہر تھے، تو جی اب جی ان کے لیے جو ہے نا یہ حکم انہوں نے عمرہ کیا تھا، تو اس کے لیے اپنا آپ نے احرام باندھ کے تو عمرہ کیا تھا، تو ایسی صورت میں جائز ہے، درست ہے کہ اس طرح کی کوئی صورت بن جائے تو، اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی آپ نے یہی کہا کہ تم ویسے اس وقت تو آپ حضرت عائشہ کا اصل مکان تو مدینہ میں ہی تھا، جی لیکن چونکہ وہ عمرہ نہیں کر سکی تھی، اس لیے آپ نے تسلی کے لیے، کیونکہ اس کا حج مکمل ان کا ہو چکا تھا، جی تسلی کے لیے، چونکہ ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی تھی کہ میں نے عمرے کی نیت کی اور عمرہ نہ کر سکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی کو کہا کہ جا بھائی اپنی باجی کو لے جاؤ، اور قریب ترین جو ہل کی جگہ ہے وہاں اس کو احرام بندھوا کر عمرہ کرا دو، تاکہ ان کی بھی تسلی ہو جائے، ورنہ اس کے جی ان کا حج پورا ہو چکا تھا، کوئی نہ بھی کرتی تو کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو کرنے کی، کوئی جی واجب نہیں تھا عمرہ، تو بہرحال یہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو یارانہ کا جو آپ نے سوال کیا ہے، بڑا اچھا سوال کیا ہے، اس میں بھی علماء کی خاصی گفتگو ہے، جی سر. میں انشاءاللہ چونکہ ٹائم نہیں ہے اس لیے، وگرنہ وہ بھی میں ہم تفصیل سے بیان کرتے، تو جی وہ بھی کنٹروورشیل ہے معاملہ، لیکن یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ جب عبد الرحمن بن ابی بکر گئے عائشہ رضی اللہ عنہ کو لے کر اپنی بہن کو جی عمرے کے لیے، تو وہ وہ بھی ساتھ گئے تھے، انہوں نے عمرے کے لیے احرام نہیں باندھا، جی حالانکہ سر یہ بات ہے. ہاں حالانکہ وہ بھی، میں آیا ہوا ہوں اور میں بھی مطلب ہے، اور بہن نے بھی باندھنا ہے احرام تو میں بھی باندھ لیتا ہوں ساتھ، میرا بھی عمرہ ہو اور جائے گا، جیسے سر وہ نیکیوں پہ حریص بھی بہت تھے. حالانکہ وہ نیکیوں پر ہم سے بہت زیادہ حریص تھے، جی اس کے باوجود کہ موقع تھا یا وہ آئے بھی تھے اور ان بہن کے ساتھ بھی تھے، اور بہن عمرے کے لیے ہی آئی تھی، یہ صرف اس لیے انہوں نے نہیں باندھا کہ ان کو ان کے علم میں تھا کہ یہ کوئی عمرہ نہیں کاؤنٹ ہوتا، یہ محض ایک تکلف ہے، اور ان لوگوں کے لیے چلے، یہ تو ایک خاص بات تھی جو کہ حضرت عائشہ کے ساتھ معاملہ ہوا تو انہوں نے تسلی کے لیے کیا، لیکن یہ جی جو سر. معاملہ ہے عمرے پہ عمرہ کرتے جاؤ، اور پھر جناب تنیم سے نکل نکل کے اور باہر، اور پھر نمازیں جو ہیں باجماعت ان کو مس کرتے جاؤ، جو 1 لاکھ نماز بنتی ہے، اور باہر جناب پھرتے رہو، بازاروں میں پھرتے رہو، کبھی آؤ کبھی جاؤ، اور سفر میں اپنا وقت گنواؤ گزارو، یہ انتہائی نقصان ہے، اس سے بہت بہتر ہے کہ آدمی حرم میں بیٹھے، حرم میں طواف کرے، طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھے اور دعائیں کرے اپنے لیے، سب سے جی بیسٹ سر. یہ طریقہ، اور باجماعت نماز جو کہ 1 لاکھ نماز کے برابر ہے، وہ اس کا ثواب حاصل کرے،
تو سر ایک بس کوشچن میں نے اور کرنا تھا. ہم لوگ اس دفعہ حج پہ گئے تھے، کافی لوگ جو تھے نا، مطلب جیسے ان کو رہائش دور ملتی ہے تو جی 5 نمازیں حرم میں پڑھنی تھوڑی مشکل ہو جاتی تھیں. جی جی. تو اس میں وہ یہ تھا کہ کہتے تھے کہ حدود حرم کے اندر جتنی مسجدیں ہیں ان کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ تو وہ بات لوگ ایک صحیح دو ہے. نماز. اس میں بعض تابعین کا ہے قول، یہ سب کا نہیں ہے. جی سر. وہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام جو کہا گیا، اس سے مراد وہ حرم پورا جو ہے وہ مسجد ہے. جی جی. ہاں جی، تو وہ اس میں اتنا ہی ثواب ملے گا. جی سر. لیکن اس کے باوجود باہر آپ نے دیکھا ہوگا کہ قریب قریب مسجدیں بنی ہوئی ہیں، جی سر. اور ان میں بھی لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح. تو جی. اس میں کوئی شک نہیں کہ اصل جو مسجد حرام ہے اس میں نماز پڑھنا افضل ہے دوسری مسجدوں کی نسبت. اگر وہاں جی سر. جگہ ہے اور اس کے لیے امکان بھی ہے آنے کا، جی. اور باہر سے آیا ہوا ہے، تو وہ اصل ثواب 1 لاکھ کا وہ تو یقینی اس کو ملے گا. جی سر. لیکن یہ جو باہر کی دیگر مسجدیں حرم کے اندر ہیں، ان کے بارے میں یہ کوئی نص صریح کوئی نہیں. یہ تو صرف اسی صحیح. سے اپنا جو آیت مبارکہ اس سے انہوں نے اس سے اخذ کیا ہے یہ معنی کہ جی حرم سر. جو ہے سارے کو مسجد حرام مسجد کہا گیا ہے، مسجد الحرام. صحیح. تو ٹھیک. بہرحال وہ بات جو ہے جو یقینی اور قطعی ہے وہ یہی ہے. اور لوگ جو ہیں وہ پھر یہی نہیں ہے کہ وہ باقی مسجدوں میں پڑھتے ہیں نماز. اب دیکھو جب وہ جی. جا رہے ہیں ادھر تو بس میں بیٹھے ہوئے ہیں احرام باندھنے کے لیے، جماعت تو ان کی جی. رہ گئی نا، ختم ہو گئی. جی. جی. اور سر احرام کچھ باندھنے نا کے لیے. ایک دفعہ ہم لوگ سر طائف گئے، ہمارے ساتھ کچھ اور تھے، تو ان لوگوں نے طائف میں نماز کا ٹائم ہو گیا تو وہاں پہ نماز نہیں پڑھی کہ ہم، ہم نے جا کے ادھر خانہ کعبہ حرم مسجد حرام میں پڑھنی ہے. تو ہم. نماز کا ٹائم بھی نکل رہا تھا. سر وہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے نا کہ آپ کو جہاں پہ ٹائم ملے وہاں پہ آپ کو نماز ادا کرنی یہ چاہیے. سب سے بیسٹ ہے کہ وقت پہ نماز پڑھنا، جی سر. اور وہی اللہ کا حکم ہے. اور اجر و ثواب آپ کو اسی وقت ہی ملے گا جب آپ ٹائم پہ جس جگہ ہوں گے، اس جگہ اس کا وقت جو ہوگا اسی کا ہی ثواب ہے. جی سر. تو آپ اگر ہے یہ معاملہ تو ریاض سے نکلتا ہی ہوئی آپ اپنی ساری نمازیں چھوڑ دیں اور کہیں کہ جی حرم میں جا کر پڑھیں جی. جی. گے. جی سر. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. نماز ٹھیک وقت پہ نہیں ہے جی. نماز پڑھنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت افضل ہے جی سر. بعد میں. جی سر. کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، پرسکرائب جو ٹائم ہے وہ اس کے پر نماز زیادہ ثواب ہے. جی تو آپ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. قالت کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ فطاف الذین کانوا احلوا بالعمرۃ بالبیت وبین الصفا والمروہ، کہ ان لوگوں نے طواف کیا کانو جو تھے احلو جنہوں نے یعنی تلبیہ یا نیت کر لی ہوئی تھی، بالعمرۃ عمرہ کی، بالبیت بیت اللہ کے، بیت اللہ کا طواف انہوں نے کیا تھا جنہوں نے عمرہ کی نیت کی تھی. وبین الصفا والمروہ، اور صفا مروہ کی انہوں نے سعی بھی کی تھی، یعنی پورا عمرہ انہوں نے کیا تھا. ثم حلو، پھر وہ اس کے بعد حلال ہو گئے، یعنی وہ پھر انہوں نے احرام کھول لیا اور وہ حرم اپنی احرام سے نکل آئے. ثم حلو ثم طاف طوافا، پھر وہ آئے اور انہوں نے طواف ایک اور کیا. یہ طواف افاضہ بھی انہوں نے کرنا تھا، وہ تو عمرے کا طواف تھا اور سعی تھی، لیکن اس کے ساتھ جو اصل سعی اور ان کی طواف افاضہ کے ساتھ ہے وہ بھی رہتی ہے. ثم طاف طوافا، پھر انہوں نے ایک اور طواف کیا بعد رجعوا من منا، اس کے بعد کہ وہ منا سے واپس لوٹے، یعنی منا سے وہ 3 کام کر کے چوتھا کام انہوں نے آ کے پھر طواف افاضہ کیا. وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے اکٹھا کر لیا حج اور عمرے کو، یعنی کران، جن کے پاس قربانی کے جانور تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے یہ کام کیا، عمل کیا، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا، تو انہوں نے صرف ایک ہی طواف کیا، ان پر اور طواف کوئی نہیں، ان پر صرف طواف افاضہ ہی ہے، وہ جو حج کا رکن ہے. اور ہمارے پاس اب اس کے بعد حدیث ہے 2557 عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ مروی ہے. قال، وہ کہتے ہیں کہ تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع بالعمرۃ الی الحج، تمتع فائدہ اٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فی حجۃ الوداع، اس آپ نے آخری حجۃ الوداع میں،
بالعمرۃ الی الحج، عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر، عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر آپ نے فائدہ اٹھایا، تمتع، اور اس کی تفصیل ڈیٹیل گزر چکی ہے۔ بعض اہل علم نے تمتع کے الفاظ سے یہ اخذ کیا ہے کہ آپ نے حج تمتع کیا تھا، لیکن یہاں مراد لغوی معنی ہے اس کا، جو اپنا جو معنی اصطلاحی ہے وہ مراد یہاں نہیں لیا جاتا، جسے ہم اصطلاح کے طور پر حج تمتع بولتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر جو حج تمتع ہے وہ، اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ پورا پہلے عمرہ کر لو، اس کے بعد احرام کھول لو، اور پھر 10 ذی الحج کو یا نا 8 ذی الحج کو پھر حج کے لیے نیا عمرہ، نیا احرام باندھو تلبیہ پڑھتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ یہ حج کران ہے کہ آدمی جو ہے وہ عمرہ اور حج دونوں کا اکٹھا احرام باندھے اور کہے اللہم لبیک حجۃ و عمرہ، یا عمرۃ و حجۃ، اور وہ سعی کر کے بین الصفا والمروہ، تو وہ احرام نہیں کھولے گا، نہ حجامت کرے گا، اس کو احرام کو باقی رکھے گا یہاں تک کہ وہ 10 ذی الحج تک آئے گا، اور اکٹھا وہ قربانی کر کے وہ 4 کام کرے گا، اور پھر اس دن وہ حلال ہوگا، اس کو حج کران کہتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے تمتع کے الفاظ جو ہیں اس سے یہ اخذ کیا ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع سے مراد ہے آپ نے فائدہ اٹھایا، کیونکہ آپ نے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے پہلے معلوم ہو جاتا تو میں اپنے ساتھ قربانی نہ لاتا گھر سے، اور نہ قربانی کرتا، تو اس لیے اب چونکہ بعد میں مجھے معلوم ہوا ہے، اس لیے اب میں احرام میں ہی رہوں گا، اور جو لوگ اپنے ساتھ قربانی لے آئے ہیں خرید کے، وہ بھی اب کران ہی کریں میرے ساتھ۔ تو یہ ہے بات جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ فسا کا ماء الحدیہ من ذی الحلیفہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ لائے اپنے ساتھ، ماء الحدیہ من ذی الحلیفہ، ذو الحلیفہ سے یعنی مدینہ سے، بیر علی سے، وبدا فاحل بالعمرہ، تو آپ نے ابتدا فرمائی اور آپ نے وہاں سے جو نیت کی، فاحل بالعمرہ، وہ عمرہ کی نیت کی، عمرہ کا تلبیہ پکارا آپ نے۔ ثم احل بالحج، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ نے پر وحی آئی یا اللہ کا حکم ہوا یا جو بھی صورت ہوئی، پھر آپ نے اس کے بعد تلبیہ پکارا حج کا، ساتھ ہی عمرے کے ساتھ ملا کر، احل بالحج۔ فتمتع الناس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعمرۃ الی الحج، تو صحابہ کرام جو لوگ تھے آپ کے ساتھ انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا، بالعمرۃ الی الحج، عمرہ کو حج کے ساتھ ملا کر۔ فکان من الناس من اہدی، تو لوگوں میں سے وہ بھی تھے یعنی صحابہ کرام جو آئے تھے آپ کے ساتھ رضوان اللہ علیہم اجمعین، من اہدا، جنہوں نے اپنے ساتھ قربانی لا کر قربانی بھی کر لی، من اہدا، ومنہم من لم یہدے، اور ان میں سے ایسے بھی تھے کہ جو اپنے ساتھ قربانی نہیں لائے، وہی بات بار بار دہرا رہے ہیں۔ فلما قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا، تو پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے، قال للناس، آپ نے لوگوں سے فرمایا، من کان منکم اہدا، تم میں سے جو لوگ اپنے ساتھ قربانی لے آئے ہیں، فإنہ لا یحل، تو بے شک شان یہ ہے کہ نہیں وہ حلال ہوگا، من شیء، کسی بھی چیز کے بارے میں، یا کسی بھی چیز سے، یا اس کو اجازت نہیں ہوگی وہ کام کرنے کی، عمل کرنے کی، کچھ بھی، حرم من ہو، کہ جس سے یعنی احرام کی وجہ سے جو اس پر حرام تھی، حرم من ہو، یعنی احرام کی وجہ سے جو چیز جس پر حرام تھی وہ کچھ بھی ان چیزوں میں سے اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، جائز نہیں ہوگی، حتیٰ یقضی حجہ، یہاں تک کہ وہ اپنا پورا حج مکمل کر لے۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ من اہدا منکم، یعنی جو قربانی لے کے آئے ہیں ساتھ، یعنی وہ اپنا احرام ساتھ رکھیں گے، جاری رکھیں گے۔ ومن لم یکن منکم اہدا، اور وہ شخص اس کے برعکس جو کہ نہیں لایا اپنے ساتھ، یعنی لم یکن منکم، نہیں ہے تم میں سے، کہ جس نے اہدا قربانی لائی اور ساتھ اس نے قربانی کا جانور ذبح کیا،
فلیطف بالبیت، اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے کہ وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرے، وبالصفا والمروہ، اور صفا مروہ کی سعی بھی کرے، ولیقصر، اور پھر اس کے بعد وہ بال بھی کٹوائے، اور اسے چاہیے کہ وہ تقصیر کرے۔ ولیقصر، اسے چاہیے کہ وہ بال بھی کٹوائے۔ یہاں آپ دیکھیے نا، تقصیر کے الفاظ آئے ہیں، کسرا یقصرو، اور اس کے ساتھ دوسرا کام جو ہے جس میں زیادہ فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ حلق یعنی تحلیق، منڈوانا بالوں کو، یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا فلیقصر، کہ وہ بال منڈوائے نہیں بلکہ وہ بال کٹوائے، ولیقصر۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ وہ پتا ہے آپ کو، میں آپ میں سے کسی کو؟ حالانکہ حلق جو ہے وہ زیادہ اپنا سر تاکہ وہ حج پہ جو ہے وہ دوبارہ کروا سکے۔ بالکل صحیح ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ اس دن ٹینڈ کروا لیتے ہیں، اور پھر آگے پھر انہیں مسئلہ بنا ہوتا ہے، پھر وہ بلیڈ اور اس طرح سے پھر دوبارہ وہ سر جو ہے وہ چھلا رہے ہوتے ہیں، وہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ وہ تقصیر کرے، ولیقصر ولیحلل، اور حلال ہو جائے، ولیحلل، احرام اتار لے، احرام سے نکل آئے، ثم لیحل بالحج، اور پھر وہ چاہیے کہ اسے 8 ذی الحج کو، پھر یوم ترویہ کو وہ تلبیہ پڑھے حج کا، ثم لیحل بالحج ولیہدی، اور پھر اس کی کیا کرے؟ متمتع ہے نا، تو پھر وہ کیا کرے؟ ولیہدی، قربانی کا جانور بھی ذبح کرے۔ اچھا جی، یہ کرے گا یوم النحر کو۔ فمن لم یجد ہدیا، تو جو شخص اپنا قربانی کے جانور کی طاقت نہ پائے، یعنی اسے توفیق نہ ہو، طاقت نہ رکھے یا نہ حاصل کر سکے، فمن لم یجد ہدیا، تو کیا کرے پھر اس کے مقابلے میں اس کے فلیصم ثلاثۃ ایام، تو اسے چاہیے کہ وہ بدل کے طور پر 3 دن کے وہ کیا کرے؟ روزے رکھے، فی الحج، حج کے دنوں میں، وسبعۃ، اور 7 روزے رکھے اذا رجع الی اہلہ، جب وہ لوٹے اپنے اہل کی طرف، یعنی اپنے گھر کی طرف جائے، تو وہاں 7 رکھ لے، 3 یہاں رکھ لے، تو یہ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے ہوں گے اس شخص کے لیے کہ جو حج میں قربانی کا جانور ذبح نہ کر سکے۔ اچھا جی، طاف حین قدم مکہ تھا، تو پھر حضرت اپنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے طواف کیا، حین قدم مکہ تھا، جب آپ مکہ تشریف لائے۔ پھر بات شروع سے کر رہے ہیں کہ آپ جب مکہ تشریف لائے حج کے دوران، تو وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ اول شیئن، تو سب سے پہلے جو آپ نے جو کام کیا وہ تھا استلام رکن، یعنی رکن حجر اسود کو بوسہ دیا آپ نے، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ اول شیئن، ثم خب ثلاثۃ اطواف، پھر آپ 3 چکر جو ہیں وہ پورے زور سے قدرے بازو مار کے اور تیزی سے چلے، ثم خب ثلاثۃ اطواف، جسے اپنا پہلا جو آئے گا نا طواف قدوم جب ہوگا اس وقت یہ رمل بھی اسے کہتے ہیں، رمل کرنا، پہلے 3 چکر جو ہے وہ ذرا تیزی سے چلنا، اور ہاتھ پاؤں مار کر مضبوطی سے ذرا سینہ نکال کر، ثم خب ثلاثۃ اطواف، اور یہ میں بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ خواتین کے لیے نہیں، یہ صرف مردوں کے لیے ہے یہ جو رمل ہے، اور خواتین جو ہیں وہ جس طرح سائی ہے بین صفا و مروہ، اس میں بھی وہ بطن وادی جو ہے اس میں وہ اس معمول کے مطابق ہی وہ چلیں گی، وہ بھی وہاں بھی نہیں بھاگیں گی، تیزی سے نہیں چلیں گی، اور یہاں بھی۔ ثم خبا ثلاثۃ اطواف و مشا اربعا، اور آپ پھر بقیہ جو 4 چکر تھے وہ اس میں آپ معمول میں چلے آہستگی سے، مشا اربعا، فرکع حین قضا طواف بالبیت، تو آپ نے ادا کی جس وقت کے قضا آپ نے پورا کیا طواف ہوا اپنا طواف بالبیت، بیت اللہ شریف کا،
عند المقام، مقام ابراہیم کے پاس، رکعتین 2 رکھتے ہیں. تو اصل میں رکع رکعتین، یہ آگے آ گیا اس کا، پیچھے رکع ہے، رکع رکعتین، رکع ہی نہ قضا طواف البیت عند المقام رکعتین. ٹھیک ہے جی. مسلم فانصرفا، آپ نے سلام پھیرا 2 رکعتوں سے اور پھر آپ پلٹے، لوٹے. فات الصفا، تو آپ تشریف لائے صفا پہاڑی کی جانب. فطواف بالصفا والمروہ، پھر آپ نے طواف کیا صفا اور مروہ کا 7 طواف، 7 بار، 7 چکر. ثم لم يحل من شيء، پھر نہیں حلال ہوا کوئی بھی، یعنی کچھ بھی آپ سے کوئی چیز بھی حلال نہیں نہ ہوئی، حرم منہ، جو احرام کی وجہ سے آپ پر حرام کی گئی تھی. کیا مطلب؟ یعنی آپ مسلسل احرام میں رہے، آپ نے احرام نہیں اتارا. ثم لم یحل من شیء، نہیں حلال ہوئے آپ، یا کوئی چیز حلال نہیں ہوئی، کچھ بھی، کوئی بھی چیز حرم منہ جو کہ حرام کی گئی، اس سے جو کہ حرام کی گئی یا جس سے روکا گیا احرام کی صورت میں یا احرام کی حالت میں. حتیٰ قضا حج، یہاں تک کہ آپ نے پورا کیا اپنا حج. و نہر ہدیہ، یوم النہر، اور آپ نے قربانی کی اپنی یوم النہر، قربانی کے دن. و افادا، اور پھر آپ لوٹے پلٹے، پہنچے کہاں؟ بیت اللہ شریف. فطاف بالبیت، تو آپ نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، جسے طواف افاضہ بولتے ہیں. ثم حل من کل شیء حرم منہ، پھر اس طواف افاضہ پر آپ کلی حلال ہو گئے، یعنی حلال ہو گئی من کل شیء، ہر چیز سے، حرم منہ، جو احرام کی وجہ سے حرام کی گئی تھی، ہر چیز جو ہے وہ آپ پر حلال ہو گئی، جائز ہو گئی. یعنی اسے کلی جو ہے نا حلال ہونا کہتے ہیں، جزوی نہیں. طواف افاضہ سے پہلے آپ احرام تو کھول سکتے ہیں قربانی کر کے اور بال منڈوا کر، لیکن کلی حلال نہیں ہوتے. وفعل مثل وفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح ہی کیا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. من، ہر اس شخص نے، ساق الہدیہ، جو اپنا قربانی کا جانور ساتھ لایا تھا، من الناس سے، لوگوں میں سے. متفق علیہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے. تو یہ جو حدیثیں ہم نے 2 پڑھی ہیں، اس میں آپ ذرا کچھ الفاظ ہیں، چلیے یہ بعد میں دیکھتے ہیں. الفاظ میں آپ کو انڈر لائن کروانا چاہ رہا تھا. ایک اور حدیث ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں پہلے. 2558 حدیث ہے ہمارے پاس، اور یہ ہمارے آج کے سبق کی لاسٹ حدیث ہے. وان ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے. قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاضی عمرتن، یہ عمرہ ہے، استمتعنا بہا، اس عمرے کی ادائیگی کے ساتھ ہم نے فائدہ اٹھایا. فمن لم یکن عنده الہدی، تو وہ شخص، ہر وہ شخص کہ نہیں ہے اس کے پاس قربانی کا جانور، فلیحل الحل کلہ، تو اسے چاہیے کہ وہ کلی طور پر مکمل حلال ہو جائے، احرام کھول دے، احرام سے باہر نکل آئے، حجامت کرا لے، اور اس کا عمرہ مکمل ہو جائے گا. فإن العمرۃ قد دخلت فی الحج الی یوم القیامہ، بے شک عمرہ جو ہے قد تحقیق داخل ہو چکا ہے حج کی عبادت میں، عمرہ کی عبادت. یہ قیامت تک ہے، یہ صرف آج کے اس حج کے ساتھ خاص نہیں. جیسا کہ سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پوچھا تھا، اور آپ نے ان کو جواب دیا تھا. تو یہ بھی چیز ہے جزوی، اس کا ذکر آ گیا اس طویل حدیث میں. رواہ مسلم سے امام مسلم نے روایت کیا ہے. وہاد الباب خال عن الفصل الثانی، کہتے ہیں کہ صاحب مشکات المصابی کہ یہ باب جو ہے خالن، یہ خالی ہے دوسری فصل سے، یعنی اس میں دوسری فصل جو ہے وہ نہیں ہے. وہاد الباب خال عن الفصل الثانی، جبکہ الفصل الثانی جو ہے یہاں نیچے انہوں نے دی ہوئی ہے.
الفصل الثانی. تو یہاں کوئی یہ مسٹیک ہوئی ہے اس بارے میں. تو بہرحال فی الحال آپ یہ احادیث جو ہم نے پڑھی ہیں اس میں کچھ جو الفاظ ہیں یہ انڈر لائن کیجئے شروع سے ہی. میں آپ کو پیچھے لے چلتا ہوں پہلی حدیث کی جانب. یہ 56 حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا آج کے درس کا. اور اس میں حدیث میں مذکور الفاظ ہیں فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ وَأُحِلَّ بِالْحَجِّ. یہ جو عبارت ہے یہ اپنا اہم ہے اس میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو یہ حید شروع ہوا تو انہوں نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ آگے سے ہدایت فرمائی. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اپنے سر کے بال کھول کر کنگھی کروں اور حج کے لیے احرام باندھ لوں. اچھا جی، آگے ایک لفظ ہے تنعیم، اس کو بھی انڈر لائن کیجیے. تنعیم سے پوچھا جائے گا تنعیم کیا چیز ہے؟ جی، التنعیم مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام جو کہ حرم سے باہر ہے، اور یہاں اب مسجد عائشہ تعمیر کر دی گئی ہے جہاں سے عمرہ کا ارادہ رکھنے والے اہل مکہ وغیرہ احرام باندھتے ہیں. اور یہ غالباً مسجد الحرام سے قریب ترین ہل کی جگہ ہے. حرم مسجد جو مسجد حرام ہے اس کے قریب ترین جو ہل کی جگہ ہے وہ تنعیم ہی ہے. ورنہ لوگ جو ہیں وہ، اور اگر کوئی قریب جگہ ہوتی تو لوگ ادھر جانا شروع کر دیتے یا ادھر مسجد بنا دی جاتی کوئی. تو بہرحال آگے ہمارے پاس حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی. اس میں جو ہم نے پڑھی ہے ابھی، خبا کا مطلب ہے ثم خبا ثلاثت اطواف. یہ ثم خبا ثلاثت اطواف یہ انڈر لائن کیجیے عبارت، یہ ہے ثم خبا ثلاثت اطواف. ہاں جی، تو اس کا ترجمہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چکر قدرے دوڑ کر لگائے، یعنی تیز تیز چلے آپ قوت سے. ٹھیک ہے جی، آگے ہمارے پاس حدیث ہے، لاسٹ حدیث غالباً 2558. تو اس میں یہ جو عبارت ہے اس کو آپ کر لیجیے انڈر لائن کہ فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس کا مفہوم یہی ہے کہ بلا شک و شبہ عمرہ کی ادائیگی روز قیامت تک حج میں داخل ہو گئی ہے. تو اہل جاہلیت کا یہ جو کانسیپٹ تھا نا اس وقت، ذہن عقیدہ، وہ اس کو کنڈیم کیا گیا ہے، اس کا رد کیا گیا ہے یہ کر کے. جو حج کے دنوں میں عمرہ کو برا جانتے تھے، اسی طرح بعض جو ہے نا وہ لوگ، ان کا بھی یہاں رد ہوتا ہے کہ جو حج کے احرام کو باندھ کر حج کے احرام کو فسخ نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ فسخ نہیں کیا جانا چاہیے جو حج کا احرام باندھ لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں حج کا احرام باندھا، جیسا کہ حدیث میں آیا سب نے حج کا احرام باندھ کر ہی مدینہ سے چلے تھے. تو ایک مقام پر راستے میں اللہ نے بدریہ وحی آپ کو حکم دیا. تو اس سے جو قریش کے لوگ تھے ان کے اس عقیدے کو کنڈیم کرنا تھا، ریجیکٹ. جو یہ کہتے تھے کہ زکوٰۃ کے اندر جو ہے وہ عمرہ نہیں کیا جانا چاہیے، یہ برا عمل ہے، نعوذ باللہ. تو قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً یہ ثابت کر دکھایا. تو بہرحال حج کا احرام باندھ کر حج کے احرام کو فسخ نہیں کیا جاتا، ان کا بھی رد ہوا ہے. تو ضرورت جو ہے وہ ایسی ہو کہ جو آج سامنے، تو اس ضرورت کے تحت اسلام
جو ہمارا ہے وہ جلب منفعت اور دفع مضرت کے فائدے کی چیز جو ہے وہ انسان کو ملے اور نقصان سے بچائے، شریعت کا یہ ہدف ہے۔ تو اس لیے یہ عبادات جو ہیں اس کے اندر بھی اس چیز کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ چلیے جی، ھذا ما عندی واللہ اعلم وعلم بالصواب، وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک یہ انشاءاللہ ہمارا جو لیسن ہے وہ جمعہ کو ہوگا، کیونکہ ایک ہمارا لیسن مس ہو گیا ہے۔ تو جمعہ کے بعد جمعہ کے دن مغرب کے بعد انشاءاللہ ہم شروع کریں گے وہ۔ اسی طرح یہ احادیث ہی ہیں چند حج کے موضوع پر، تو انشاءاللہ پڑھ لیں گے کچھ، تاکہ وہ ہمارے 4 جو اسباق ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔